دعوت دینے جا رہا ہوں جناب ظفر عقیل صاحب، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند ایکسٹرنل افیئرس اور ملکی مسائل. آپ کے آرٹیکلس، آپ کے کالم جو ہے منصف ڈیلی میں آپ لوگ پڑھتے ہیں. آپ کی بے انتہا سروسز کمیونٹی کی طرف اور انٹلیکچولی ہی از ویری ویل نون. تو میں دعوت دیتا ہوں جناب ظفر عقیل صاحب، پلیز. جماعت اسلامی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل صدر احترام محترم المقام جناب ذکی الرحمان صاحب، فارمر انڈین ایمبیسڈر ٹو فلسطین، اور بھی آپ کی بہت سی خدمات ہیں جیسے کہ جناب محترم عادل صاحب نے کہا ہے. یہاں ہمارے بزرگ محمد عبدالرحیم قریشی صاحب صدر تعمیر ملت ہیں، اور جناب سید احمد پاشا قادری صاحب MLA جنرل سیکریٹری اتحاد کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ہیں. جناب منیر الدین مجاہد صاحب تحریک خیر امت، جناب متین قادری صاحب جنرل سیکریٹری تعمیر ملت، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے پورے دلی جذبات کے احساسات کے ساتھ اور ان کے احساسات میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے ریچ کے یہ روح رواں جناب عادل اختر صاحب، میں ان سب کی خدمت میں، حاضرین آپ سب کی خدمت میں، خواتین آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اور آج کا یہ جو جلسہ جس نسبت سے یہاں پر اس کا جو ہے انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، اس میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں. حضرات محترم، آپ جانتے ہیں گفتگو کے کئی پہلو سے ہمارے سامنے یہ انقلاب کے بعد یہ سانحہ جو مصر میں ہوا ہے اس کی بابت بات آتی رہی ہے. مختلف آرٹیکلز کے اندر مختلف اینگل سے جو ہے باتیں جو ہے ہمارے سامنے آئی ہیں، حقائق سامنے آئے ہیں. گفتگو کا ایک پہلو ہندوستانی پس منظر میں یہ ہوا ہے کہ جمہوریت پسند یہ ایک بڑے عظیم ملک کو ہندوستان کے، جو ایک جمہوریہ ہے قریب 125 کروڑ عوام کا جمہوریہ، اور جو اصول پسند جو ہے ایک ایسا ملک ہے جس کی اپنی ایک تاریخ ہے. اس نسبت سے اس کا رول کیا ہونا چاہیے، اس کے اوپر تعریف و تنقید اور اس کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کئی پروگرامز ہمارے سامنے آئے ہیں. بلکہ ایک پہلو اور بھی سامنے ہمارے ملک کے پس منظر میں آیا ہے اور آج کی گفتگو کا موضوع بھی بنے گا. وہ یہ ہے کہ ہمارا ملک جہاں ایک تاریخی ملک ہے، وہیں پر یہ ناوابستہ ممالک کا ایک سرخیل بھی رہا ہے، اس کا ایک لیڈر بھی رہا ہے، اس کا بانی رہا ہے. ان ساری نسبتوں سے یہ ہماری ذمہ داری پیدا ہوتی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی عوامی جمہوریاؤں کے ضمن میں گفتگو ہو تو وہاں پر اس کا اصولی موقف کیا ہونا چاہیے. اس کے بغیر جو ہے اگر موقف اختیار کرتا ہے تو یہاں کے عوام کو بشمول ہندوستانی مسلمان کے ایک ایک جو ہے یہاں کے شہری کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرے. اس نسبت سے گفتگو اصولی آنی چاہیے، آتی رہی ہے. حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک سال پہلے قریب جو ہے 30 جون 2012 کو ایک بڑی کشمکش کے بعد، ایک بڑی صبر و عزیمت کے بعد اور ایک تاریخی طور پہ ایک وسیع کشمکشی ادوار کے تکمیل کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام پسندوں نے مصر کے لوگوں کے ذہن و فکر کے اندر اپنا ایک مقام بنایا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ایک ایسا ملک جس کے اوپر ڈکٹیٹروں نے جو ہے اپنے آمیرانہ جو ہے طرز حکومت سے جو ہے جس کی تباہی مچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، اس کے عوام نے محسوس کیا کہ وہاں پر اب پھر سائے شجر اسلام کو موقع ملنا چاہیے. اور پھر وہ مرحلہ آیا جب قریب ایک سال کے کم و بیش جو ہے یہ حکومت، اسلامی حکومت جو قائم ہوئی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ 30 جون 2012 کو قائم ہوئی اس حکومت کے جو ہے روز اول سے جو کیفیات
ہمارے سامنے آتی رہی، وہ اب جا کر کہیں یہ بہت کھل کر سامنے آئی ہے کہ یہ ہے اس اسلامی انقلاب کو، اس جو ہے عرب کی بہار کو، اس کو خزاں میں تبدیل کرنے کا جو عمل ہے وہ اسی روز سے شروع ہوا تھا جب جو ہے اس خیر اسلام کا جو ہے بیج بویا گیا تھا۔ حضرات آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر جہاں فوج کا اپنا ایک کردار رہا ہے، اور یہ بھی امت مسلمہ پر بہت واضح ہے کہ چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو، چاہے وہ جو ہے زرخرید لیڈرشپ ہو، اس نوعیت کی جو بھی چیز ہے مغربی استعمار کے غلاموں کی شکل میں، چاہے وہ فوج ہو، جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ ان کا اپنے کردار ہوتا ہے، کبھی یہ فارورڈ کھیلتے ہوئے، کبھی یہ بیکورڈ سے آتے ہوئے، مختلف اینگل سے جو ہے انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے۔ اس میں فوج بھی شامل ہے مصر کے اندر، وہاں کی عدلیہ بھی شامل ہے، اور خود مصر کے سیکولر عناصر جو نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پر اسلامی انقلاب اپنے برگ و بار لائے، یہ اور پھر ساتھ ساتھ مغربی طاقتیں جو اس کی پشت پناہ تھی، انہوں نے مل کر، اور ساتھ ہی ساتھ اور ایک بڑا ہمارے لیے تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ خود اسلامی ممالک جن کے بارے میں یہ سوچ آج بڑی واضح، بڑی کھلی اور بڑی جو ہے آزادانہ طور پر محسوس کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ مغربی استعماری طاقتوں کے زیر اثر اسلامی ممالک نے بھی جو ہے یہاں پر اس اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے اپنا رول پلے کیا۔ حضرات اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ٹھیک ہے، یہ مفادات کا حصہ تھا، یہ تو ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے سیکولر عناصر کی اپنے جو ہے کچھ کیفیات تھی، یہ تو ٹھیک ہے قبطیوں نے اپنا رول پلے کیا، یہ تو ٹھیک ہے کہ جو ہے وہاں کے عیسائیوں نے جو ہے اسلام کو پسند نہیں کیا، اور وہاں کے اور بھی دیگر قوتوں نے، فوج نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ ایک اور پہلو جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے وہ مذہبی قوتوں کے انتشار کی شکل میں ہمارے سامنے بات آئی ہے کہ مذہب پسند قوتوں نے بھی جہاں پر دین اسلام، ایسی حکومتوں کے جو اسلامی حکومتیں ہوتی ہیں، ایسی جو ہے اقتدار جو اسلام کے نام پر قائم کیا جاتا ہے، اس کے خروج کے ضمن میں، اس سے حمایت کو ہٹانے کے ضمن میں کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ ان اصول کو تج کر، ان اصولوں کو چھوڑ کر جو ہے خود جو ہے مذہبی طاقتوں نے جو رول پلے کیا ہے، یہ ایک بڑا باب سیاہ ہے، اسلامی جو ہے تاریخ کا ایک دور حاضر کا باب سیاہ ہے۔ حضرات ساتھ ہی ساتھ اس پہ گفتگو کی جائے گی، میڈیا کی بھی گفتگو کی جائے گی، میڈیا کی گفتگو، مصری میڈیا کی گفتگو کی جائے گی تو بڑا تاریخ پہلو سامنے آتا ہے، اور اس میڈیا نے روز اول سے دین اسلام کو اور ان کے مظاہر کو، اسلامی حکومت کے اس برگ و بار لانے کو روز اول سے پسند نہیں کیا ہے۔ نہ صرف یہ مصری میڈیا بلکہ عالمی میڈیا کا کردار، اور پھر خود ہندوستانی میڈیا کا کردار۔ ہندوستانی میڈیا ایک آزاد جمہوریہ کا ایک آزاد صحیفانہ کردار جو ادا کرنے کا معاملہ ہے، ان سے پہلو یہ جو ہے یہ سے کردار کی جو گفتگو ہے میڈیا کی، اس کے اندر بڑا جو ہے تکلیف دہ مایوسانہ جو ہے پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ میڈیا نے اپنے اصولی موقف کا اظہار کا موقع کھو دیا ہے۔ حضرات آپ جانتے ہیں کہ مرسی محمد نے اپنی ساری کوششیں اس ملک کو بنانے کے لیے، جس کی تباہی و بربادی کے لیے 30 سے 40 سال تک جس کی کوشش کی جاتی رہی ہے، تو اس درمیان میں انہوں نے 1 سال کے اندر جو کچھ بھی کوششیں کی ہے اس سے تصور ابھر کے آیا کہ وہ یہ تصور آیا ہے کہ وہاں کی اقلیتوں کے ضمن میں پورے ان کے اختیارات کو، ان کے حقوق کو، اور پھر جو ہے ان کے کردار کو سنبھالنے کے سارے طور طریقے اختیار کیے گئے، اور پھر عیسائی ہو کہ وہاں کے قبطی ہو، اور پھر خود وہاں کی وہ قوتیں جو سابق میں حسنی مبارک کی جو ہے قوتیں تھیں، ان کو لے کے چلنے کے ضمن میں بھی ایک کردار، صابرانہ کردار، ایک کردار لے کے چلنے کا کردار مرسی محمد کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن ان کے اوپر یہ الزام کہ وہ جو ہے اس حکومت کو سنبھال نہیں سکے، بالکل غلط ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ضرور اس کردار کو، جس کا اظہار آج فوجی جو ہے غازیانہ طور پر جو ہے قبضہ کرنے کی شکل میں فوج کا کردار آیا ہے، انہوں نے فوجی سربراہ کو، فیلڈ مارشل طنطاوی کو برطرف کیا اگست کے اندر 12 میں، اور اسلامی جو ہے اصلاحات کا آغاز کیا۔ ان ساری چیزوں کے بعد آپ اگر یاد کریں اس آخری تقریر کو جو آج بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، انہوں نے آخری وقت تک ڈائیلاگ کے لیے جو ہے اپنے آپ کو بچائے نہیں رکھا۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کا جو ہے نقصان
نقصان، اس ملک کا نقصان چاہے وہ کوئی اور کرے، چاہے وہ مرسی محمد کرے، اس کی پارٹی کرے، چاہے کوئی بھی کرے، ملک کا نقصان ہے۔ انہوں نے بڑے صبر و سکون کے ساتھ اس کردار عثمان جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا کہ آخری وقت تک وہ جو ہے اپنے اصولوں کے اوپر ڈٹے رہے، انہوں نے اس خبیث کو اتار کے نہیں پھینکا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بھپکی سے پڑوسی ملک کے ایک ڈکٹیٹر نے جو ہے خالی کے وتھ یو وتھ می اور وداؤٹ می، یہ خالی بھپکی سے جو ہے انہوں نے اپنے افغانی بھائیوں کے جو ہے خنجر جو ہے ان کو گھونپ دیا، اور آج تک جو ہے افغانستان چل رہا ہے۔ اس کے بالمقابل ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر افغانستان خود اس مصر کے اندر مرسی محمد کا جو کردار رہا بڑا روشن رہا ہے، اور انہوں نے جو ہے حقوق کو ادا کرنے کے اندر کوئی جو ہے کمی جو ہے نہیں رکھی ہے۔ حضرات، اب ان حالات کے اندر یہ ضرور ہم مطالبہ کریں گے کہ اس حکومت کو جس کے اندر ہم رہتے بستے ہیں، اس حکومت کو جو ایک تاریخی مملکت ہے، اس حکومت کو ایک عظیم جمہوریہ ہے کہ وہ اپنا اصولی جو ہے موقف وہ اس بات کو پیش نظر نہیں رکھے کہ صرف اس بات کو پیش نظر نہیں رکھے کہ یہاں ایک عظیم اکثریت، دوسری بڑی اکثریت یہاں پر مسلمانوں کی رہتی ہے، اس کو نہ صرف پیش نظر رکھے بلکہ اس کے علاوہ بھی اصولی اپنے موقف کو اپنے سامنے رکھے اور اس کے لحاظ سے جو ہے اپنا رول پلے کرے۔ حضرات، ایک دور وہ تھا جب ہم پنچشیل کے جو ہے نام لیوا تھے، پنچشیل کے جو ہے اصولوں کو پیش کرنے والے تھے، اس دور کو کا تقابل اگر آج کے دور سے کرتے ہیں، جب ہم جو ہے انکل سام کے جو ہے رشتہ دار بنے پھرتے ہیں، ان کے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے اپنے کردار کو بھول جاتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ دو دور کے تقابل اس حیثیت میں سامنے آتے ہیں کہ امن و چین و سکون کا وہ دور جو اس زمانے کا تھا کہ جب لوگ کچھ پیسوں میں صبر و سکون کی زندگی گزارتے تھے، اس کے بالمقابل آج 50 سے 1 لاکھ کی تنخواہوں کے بعد بھی، اور آج ایک فرد کے بجائے گھر کے سارے افراد کے کام کرنے کے باوجود بھی آج سارا کا سارا معاشرہ پریشان ہے۔ اس مغربی استعمار کی غلامی سے آج بھی ہندوستان آزاد نہیں ہو سکا، اس کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس اسٹیج سے اس احساس کے اندر ہم سب شامل ہیں کہ ہندوستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو کچھ سوالات آج ابھرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جمہوریت کا جو اسٹیٹس ہے کیا ہونا چاہیے۔ آج اسلامی انقلاب نے جو سوالات ابھارے ہیں وہ یہ ہے کہ خود جمہوریت کے اسٹیٹس کیا ہے۔ کہیں جمہوریت کے بارے میں آپ ہم نوائی کرتے ہیں، جمہوریت کی مختلف شکلوں کی ہم نوائی کرتے ہیں، کہیں اس کی پذیرائی کرتے ہیں، کہیں اس کے قتل ناحق کا جو ہے آپ جو ہے اس کا کوئی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، اور جمہوریت کے بارے میں جو منفی اور مثبت چیزیں آئی ہیں، یہ عوامی حیثیت میں جمہوریت کا کردار اور اس کی اثر پذیری اور اس کے فائدوں کے اوپر گفتگو کا ایک باب اسلامی انقلاب مصر نے کھول دیا ہے۔ اس کے اوپر ڈائیلاگز ہونے چاہیے، اس کے اوپر گفتگو ہونا چاہیے، نہ صرف امت مسلمہ میں ہونے چاہیے بلکہ اس ملک کے ہر ایک سیکٹر میں، اس ملک کے ہر سوچ و بچار رکھنے والے افراد میں اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے کہ انسان کی فریڈم آف چوائس کیا ہے، کیا وہ اپنی فریڈم آف چوائس کی حیثیت میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، اپنے نظریات کو اختیار کر سکتا ہے۔ یہ گفتگو بہرحال ہونی چاہیے۔ جب یہ بات سامنے ہے کہ جو ہے یہاں پر اشتراکیت پنپ سکتی ہے، جب یہ بات سامنے ہے کہ یہاں پر سیکولرزم کو جو ہے بنیاد بنایا جا سکتا ہے، تو کیا یہاں پر انسان کے فریڈم اور چوائس کی بنیاد پر اسلامی نظام آئے حکومت کو جو ہے اسلام کے جو ہے طرز حکومت کو، اسلام کی تعلیمات کو بطور فریڈم آف چوائس کے انتخاب کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ آج کے اس دور میں گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ ایک سوال بہت ابھر کر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ خود اور ایک سوال بھی ہے، عام طور پر سیکولرزم کے اس اختیار کرنے میں، اس کے اندر دیوانہ وار اس کے پیچھے پھرنے میں اور اس کی مختلف تعبیرات کے ساتھ جو ہے سیکولرزم کی گفتگو کے درمیان میں مذہب سے لگاؤ کی کیفیتیں کیا ہونی چاہیے۔ آج سیکولرزم کے نام پر ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو ہے سیکولرزم کا مطلب یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ کسی مذہب کی مخالفت کے بجائے ہر ایک کو آزادی میسر ہے، لیکن انریٹن آج ایک تہذیب کو، مذہب کو تہذیب کی شکل دے کر آج جو ہے ایک مذہب کی پذیرائی مملکتیں کر رہی ہیں، ادارے کر رہے ہیں، آفیسز کر رہے ہیں۔ تو آج یہ گفتگو ہونی چاہیے کہ مذہب کے لگاؤ کا جو ہے معاملہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں مغرب نے جو ہے جہاں سیکولرزم کی بات کی، وہاں پر انہوں نے عیسائیت کے لیے دروازے کھلے رکھے، انہوں نے جو ہے حضرت مسیح
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے ضمن میں انہوں نے ایک طرز اختیار کیا. اس کے بالمقابل جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو آزادی رائے کے ضمن میں انہوں نے جو ہے کچھ ایسے راستے کھول رکھے ہیں. یہ دو عملی، یہ دوغلاپن جو ہے آج انسانیت کے کردار پر ایک سوالیہ نشان بن کر ابھر کر ہمارے سامنے آ رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ حضرات محترم آج جو ہے ایک سوال اور بھی ابھر کے آیا ہے جس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ حقوق انسانی کے منچاہی تعویلات کیا ہو سکتی ہیں. کیا حقوق انسانی ایک بڑا فیکٹر، ایک اہم فیکٹر، ایک بنیادی جو ہے فیکٹر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس کا حقدار ساری انسانیت، اس کا ایک فرض ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. وہاں پر جو ہے تیار کردہ افغانستان کی ایک بچی کے ضمن میں انٹرنیشنلی جو ہے اس کو پروڈیوس کیا جاتا ہے، اور یہ یہاں پر مصر کے اندر اس کو جو ابھی دلہن بننے کو ہے اس کو جو ہے ختم کیا جاتا ہے. یہ تضاد، یہ دوغلاپن جو ہے یہ آج انسانی کردار پر ایک سیاہ دھبے کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. تو حقوق انسانی کی اس بن چاہی تعویلات پر اور اس کے اثرات مغرب کی استعماری کیفیت کے پیچھے ہم قدم بہ قدم چلنے کی نسبت میں آج یہاں بھی حقوق انسانی جو ہے ایک بڑا سوالیہ نشان بن کر ہمارے سامنے ہے. آج امت مسلمہ کے ساتھ اس ملک کے اندر ایک جمہوری ملک ہے، ایک ملک کے اندر جس کے تاریخ کے بنانے میں ہم نے اپنا کردار اپنا نبھایا ہے. اس کی آزادی کی اینٹوں کو لگانے کے اندر ہمارا اپنا ایک کردار رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ آج ان 50 سالوں میں، آج ان 3 ربع صدیوں کے اندر جو ہے یہ جو ہے 75 سال 60-70 سال کے اندر یہاں کی حکومت کرنے والی عوام کے ساتھ انہوں نے جو رویہ اختیار کیا، اس سے ان کی ضعف کا پتہ چلتا ہے. تو حضرات محترم حقوق انسانی تو ہر ایک انسان کا حق ہے، تو کیا یہ صرف ان کا حق ہے جو غیر مسلمان ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر صاحب ظرف انسان کے سامنے ایک بڑے سوال یا نشان کی زبان میں سامنے ہے. حضرات محترم اس سے کچھ پہلو اور بھی ابھر کے آئے ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ آپ چاہے لاکھ گفتگو کر لیں، آپ چاہے مختلف اینگل سے گفتگو کریں، سوال صرف ایک ہے، وہ یہ ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ اسلام نے کوئی متعین طرز حکومت کے سلسلے میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی. اس نے اپنے اصولوں کی حکمرانی کا تذکرہ کیا، اس نے اپنے عدل و انصاف کی حکمرانی کا تذکرہ کیا ہے. ہمیں وہ بادشاہی بھی عزیز ہے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرز کی بادشاہی ہے. ہمیں وہ طرز خلافت بھی عزیز ہے جو ابو بکر کی خلافت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت فاروق کی جو ہے حضرت عثمان کی خلافت کے طرز کو بھی ہم پسند کرتے ہیں. اور ہم اس نوعیت کی اور بھی کچھ شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا وہ بنیادی اصول جو انسانیت کا حق ہے، وہ بنیادی اصول جو نظریات کا حق ہے، ان کو پنپنے، ان کو سوچنے، ان پہ سمجھنے، ان کو اختیار کرنے کی آزادی انسانیت اور اس کے ادارے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ یہ اصل سوال ہے. اور آج جبکہ میڈیا اور آج جبکہ یہ ساری قوتیں اور یہ سارے وسائل یہ سب اغیار کے کلچس میں رہنے کے بعد اپنی بات کو پہنچانا ایک کاردار والا معاملہ ہے. اس مصر کے انقلاب کے ذریعے سے یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ آج پھر ایک مرتبہ مصر کے اخوانیوں کے خون نے، اس کے رنگ ہنائی نے اس بات کا اعلان کیا کہ آج بھی سارے نظاموں کے بالمقابل کوئی نظام ہے تو وہ نظام محمدی ہے، وہ نظام اسلامی ہے. اور یہ نظام اسلامی ہے جو اصل وجہ ہے کہ لوگ جو ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ مغربی یورپین طرز ہو یا پھر وہ یہاں کا کوئی جو ہے مفسدانہ سوچ کر رکھنے والا اور یہاں کوئی فسطائی سوچ رکھنے والا فرد یا ادارہ یا کوئی اور جو ہے یا کوئی پارٹی ہو. اصل سوال یہ ہے، آپ جانتے ہیں اگر مقابلہ کیا جائے تو مرسی محمد ایک پاک باز انسان تھا. آپ اگر مقابلہ کرتے ہیں تو وہ شخص وہ تھا جس نے اپنے کرائے کے گھر میں اپنی رہائش کو ترک نہیں کیا. یہ وہ تھا جو ہے اپنے ساتھ اپنے فیملی کو جب جو ہے اگر وہ جو ہے حرم شریف جاتا ہے تو اپنے ذاتی خرچ پہ لے جاتا ہے. ایسا ایک پاک باز انسان، اس کا جرم یہ تھا کہ وہ پاک باز اور سچا مسلمان تھا. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ جو ہے اسلامی نظام کی حکمرانی چاہتا تھا. تو حضرات محترم سوال اصلاً ایک ہے، وہ یہ ہے کہ دین اسلام کو بطور نظام حیات کے
جب بھی انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ کشمکش عظیم ضرور برپا ہوگی جس کا اظہار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کے ادوار میں ہوتا رہا. اخوانیوں کا سلسلہ اسی کی ایک کڑی ہے. اس پہ صبر و ثابت قدمی انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گی. میں محترم جنرل سیکرٹری صاحب کے ان خیالات کا اظہار کرتا ہوں اور بھی میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں اس میں کہ ضرور جو ہے یہ انقلاب اسلامی مصر اخوانیوں کے گود میں پڑے گا اور اس کے ذریعے سے بہار اسلام آئے گی آئے گی آئے گی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کے سامنے جناب ظفر عاقل صاحب سیکریٹری جماعت اسلامی مخاطب تھے.